अस्सलाम वालेकुम। अब आपका तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि जिस इंसान के लिए आपने रातों को जाग कर दुआएं की और जिसके दुख में आपने खामोशी से आंसू बहाए, वो अब आपके नसीब में लिखा जा चुका है। आप शायद थक चुके हैं, आपका दिल टूट चुका है और आपको लगता है कि शायद आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे गैबी इशारों पर बात करेंगे जो चीख-चीख कर ये कह रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि कायनात चाहती है कि आप अब इन निशानियों को पहचान लें, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क्योंकि तीसरी निशानी सुनते ही आपका दिल गवाही देगा कि हाँ, वही इंसान आपका सच्चा नसीब है। पहली निशानी दिल का गैर मामूली सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह दो रूहों को एक दूसरे के नसीब में लिख देता है, तो सबसे पहली और बड़ी तब्दीली आपके अपने अंदर आती है, और वो है आपके इज़्तिराब का खात्मा हो जाना। आपने नोट किया होगा कि माजी में आप जिस भी रिश्ते में रहे या जिस भी रिश्ते के बारे में सोचा, वहाँ हमेशा एक डर, एक बेचैनी और एक खौफ रहता था कि कहीं वो शख्स आपको छोड़ ना जाए। लेकिन उस शख्स के मामले में आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया है। ये सुकून इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से ढाला जाता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। गौर करें, अल्लाह ने रिश्ते का मकसद ही सुकून रखा है। अगर आपको उस शख्स के साथ होने के एहसास से ही एक ठहराव महसूस होता है, आपकी रूह भटकना छोड़ चुकी है और आपको अब वो पहले वाली बेचैनी महसूस नहीं होती, तो समझ लें कि ये एक गैबी इशारा है कि आपका रब आपके दिल को उसके लिए तैयार कर रहा है। रूहें लश्करों की तरह होती हैं, जो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वो जुड़ जाती हैं। तो अगर आपकी रूह ने उसे देखते ही पहचान लिया है और आपके अंदर की सारी कड़वाहट और डर खत्म होकर एक ऐसी उम्मीद में बदल गई है जिसकी कोई मादी वजह नहीं, तो ये पहली बड़ी निशानी है कि कलम आपके हक में चल चुका है और आपकी दुआ अर्शे इलाही पर कबूलियत का लबादा ओढ़ चुकी है। अब आपको दुनिया की फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह दिल जोड़ता है, तो फिर कायनात की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। दूसरी निशानी तो उससे भी ज़्यादा गहरी और हैरान कुन है, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मगर ये वो लम्हा होता है, जब कायनात खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। दूसरी निशानी बंद रास्तों का अचानक खुल जाना और गैबी अमदाद। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है, तो सबसे बड़ी निशानी ये ज़ाहिर होती है कि उस तक पहुँचने के वो तमाम रास्ते जो पहले नामुमकिन लगते थे, वो खुद बहुत खुलने लगते हैं। आपने नोट किया होगा कि पहले हालात साजगार नहीं थे। शायद ख़ानदान की रुकावटें थीं, फासले थे, या कोई ऐसी मजबूरी थी जिसका कोई हल नज़र नहीं आता था। लेकिन अब अचानक हालात बदलने लगे हैं। रुकावटें रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, और जो लोग पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, उनके दिल अल्लाह ने खुद बहुत नरम कर दिए हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अनकरीब अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देगा। ये आयत इस बात की गवाही है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो पहाड़ जैसी मुश्किलात भी रास्ता छोड़ देती हैं। ये बड़ी निशानी है कि आपको उस इंसान के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा, बल्कि चीज़ें कुदरती तौर पर अपनी जगह पर सेट हो रही हैं। अगर उस शख्स के लिए आपके घर वालों के दिल बदल रहे हैं, या आपके दरमियान की गलत फहमियाँ बगैर किसी बड़ी कोशिश के दूर हो रही हैं, तो ये आम बात नहीं है।
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرین سگنل ہے کہ اب آپ کے صبر کا وقت ختم ہوا اور آپ کے وصل کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے جدائی کی باتیں کرتے تھے، اب وہ خود اس ملاپ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ غیبی آسانیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اب آپ کی تقدیر کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہو چکا ہے، اور وہ شخص آپ کے نصیب کی لکیر بن چکا ہے۔ اب جس نشانی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، یہ وہ نشانی ہے جو براہ راست آپ کی روح اور احساس سے جڑی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا رشتہ دنیاوی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ تیسری نشانی ایک دوسرے کے لیے دعا بن جانا اور روحانی ہم آہنگی۔ تیسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلے آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اب آپ کی ہر دعا اس شخص سے شروع ہوتی ہے اور اس پر ختم ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دل میں اٹھنے والی تڑپ اس کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو وہ شخص بنا بتائے آپ کی اداسی کو محسوس کر لیتا ہے، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی یا روحانی تعلق صرف ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جن کی روحوں کا نکاح عرش الہی پر طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان آپ کی روح کے اتنا قریب آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے۔ جب آپ اس شخص میں خود کو دیکھنے لگیں، جب اس کی خوشی آپ کی خوشی بن جائے اور اس کا دکھ آپ کی آنکھوں سے بہنے لگے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دونوں اب دو الگ انسان نہیں رہے بلکہ ایک ہی وجود کے دو حصے بن چکے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے یاد کرنے کا سوچتے ہیں اور اسی وقت اس کا پیغام یا کال آ جاتی ہے، یا آپ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہی بات اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس کائنات کے خالق کا اشارہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ جب دلوں کے تار اس طرح جڑ جائیں کہ فاصلے ہونے کے باوجود روحیں ایک ساتھ دھڑکیں، تو مبارک ہو، وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اور بہت جلد آپ اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے سامنے پائیں گے۔ اب باری ہے اس نشانی کی جو آپ کے کردار اور آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس انسان کی محبت نے آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیا ہے تو یقین مانیں آپ کا انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھی نشانی، اللہ سے قربت اور مثبت تبدیلیاں۔ وہ شخص آپ کی زندگی میں صرف ایک انسان بن کر نہیں آتا بلکہ وہ ایک ہدایت بن کر آتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے وہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، آپ کا دل برائیوں سے اچاٹ ہو گیا ہے اور نیکی کی طرف آپ کا میلان بڑھ گیا ہے۔ آپ اب پہلے سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ اب پہلے سے زیادہ شکر گزار رہنے لگے ہیں، اور آپ کے اندر سے وہ غصہ اور چڑچڑا پن ختم ہو گیا ہے جو کبھی آپ کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ سچی محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے رب سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کے سجدے میں گرا دیتی ہے۔ اگر آپ خود کو پاکیزگی کی طرف جاتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک بہتر انسان بنیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس پاکیزہ رشتے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ نے
آپ کو اپنے خالق کے در پر جھکنا سکھا دیا ہے، تو یہ ایک آسمانی اشارہ ہے۔ نصیب میں لکھے ہوئے شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی گندگی میں نہیں دھکیلتا، بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس جاگ چکا ہے کہ آپ اس کے ساتھ خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ رشتہ اب محض ایک خواہش نہیں رہا، بلکہ یہ وہ حقیقت بن چکا ہے جو لوح محفوظ پر آپ کے نام کے ساتھ رقم کر دی گئی ہے۔ اس نشانی کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ کی رضا مل چکی ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو مبارک ہو۔ اب اداس ہونا چھوڑ دیں اور مسکرانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ شخص جسے آپ نے رو رو کر مانگا تھا اب وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہونے والا ہے۔ یہ نشانیاں محض ایک اتفاق نہیں ہیں، بلکہ اس پاک ذات کا پیغام ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو سمیٹنا جانتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ آپ نے کس خاموشی سے تکیے کے نیچے منہ چھپا کر اس شخص کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی مایوسی کو امید میں بدل دیں، کیونکہ جس نے دل میں تڑپ ڈالی ہے وہی وصل کے راستے بھی بنائے گا۔ آئیے اس موڑ پر ہم مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس انسان نے سچی محبت کی ہے، جس کا دل کسی کے لیے تڑپ رہا ہے اور جو آپ کے غیبی اشاروں کا منتظر ہے، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا رنگ عطا فرما، ان کے نصیب کو ان کی پسند کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں کبھی ان رشتوں کے لیے نہ تڑپانا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں، اور جو ہمارے لیے بہترین ہیں ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور عزت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔